یہ زیادتی نہ کریں، ریفارمز یا پولیس ٹھیک کرنا صرف ان کا کام نہیں، لیکن حکومت جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کا بھی کام، ہمارا بھی کام ہے. یہ نہ کہیں کہ ان کی حکومت ہے 13 آف سال. کورس. اچھا لیکن اب یہ بتائیے کہ کیا پنجاب میں تھانہ کلچر تبدیل ہوا ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ پی پی سی جو پاکستان پینل کوڈ ہے، ریفارمز کی باتیں تو بہت زیادہ کی گئی الیکشنوں سے پہلے، تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ذرا زیادہ پرزور ہو کے کیونکہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم کریں گے. آپ بتا دیں گے کوئی ریفارمز ہوئی. تو اگر ریفارمز نہیں ہو رہی، ابھی کو خط تو لکھا ہے لا منسٹر نے پرائم منسٹر کو کس چیز کے اوپر؟ مختلف قانون کی تبدیلیوں کے لیے. تو خطوط اور خط و کتابت پہ اگر بات چل رہی ہے 3 سال تو ہو گئے، کچھ عرصے بعد تو الیکشن ایئر میں ویسے چلے جائیں گے. میں بتا دوں تو گزارش یہ ہے، لیکن آپ کو بہت اسی طرح سول سروس ریفارمز آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ اس بیوروکریسی کو ریفارم کیے بغیر ڈیلیور نہیں کر سکتے. نہیں چلے گا یہ. آپ بیوروکریسی کی ریفارمز دکھا دیں، یعنی کہ ریفارم ایجنڈا کہاں ہے؟ یہی تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ اکانومی ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، کچھ اور ٹھیک کرنے. یہ بنیاد نہیں تھی تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کی بنیاد تھی عدالتوں میں انصاف ہوگا، پولیس ٹھیک ہوگی، پٹوار خانہ ٹھیک ہوگا، سول سروس ٹھیک کرنی، یعنی جو بنیادی ریفارمز ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز اس ملک کی خرابیاں جو ہیں اس کو ٹھیک کریں گے. یہ تھی بنیاد تحریک انصاف کی اس وقت گورنمنٹ میں آنے کی. لیکن ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی، اب مجھے یقین ہے کہ وہ فاروق صاحب تھوڑا سا اس بات پہ بہت تنقید بعد میں جا کے کریں گے کہ جناب ہمارا پروگیٹو ہے، ہم جب دل کرے آئی جی لائیں لگائیں، لیکن ایک اسٹیبلٹی آف ایک گورننس ہوتی ہے. ایک گورننس کے اندر کوئی فارمولا، کوئی طریقہ کار نظر آتا ہے کہ یار یہ طریقہ ہے جس کے تحت اس حکومت کو چلنا ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ بھی ہر ڈپارٹمنٹ، میں نے آپ کو ایجوکیشن بتا دیا، ہیلتھ بتا دیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ بتا دیا، ہر جگہ 6-6 7-7 لوگوں کے باوجود پھر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس کو آپ 2 زاویوں سے دیکھیے. ایک تو ہمارا زاویہ ہے، اور ہمارا زاویہ تو یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت باقی تمام جو صوبے ہیں اس سے اس کی پرفارمنس زیادہ بری ہے، اور وفاق کے اندر بھی ہمارے خیال میں بہت زیادہ بری پرفارمنس پچھلے 3 سال میں آئی ہے. اور اس کا اشاریہ یہی ہوتا ہے یا اس کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ غریب آدمی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی ہے یا نہیں. تو اگر آپ پنجاب میں جا کے غریب آدمی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے. لیکن یہ تو چلے وہ مقدمہ ہے جو اپوزیشن دائر کرے گی، یا یہ وہ مقدمہ ہے جو عوام دائر کریں گے اگر آپ جا کے کیمرہ اٹھا کے ان غریب لوگوں سے پوچھیں. لیکن ایک اور مقدمہ ہے جو حکومت اپنے اوپر دائر کر رہی ہے. آپ دیکھیں، جب آپ 6 کے قریب سیکرٹریز کو تبدیل کرتے ہیں کسی بھی محکمے کے اندر، ایجوکیشن میں 7 ہو گئے، صحت میں 6 ہو گئے، آئی جی 7 ہو گئے، چیف میں سیکرٹریز 6 ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 3 سال کے اندر جو ایوریج ٹینیور ایک سیکرٹری کا ہے وہ 6 مہینے کے قریب ہے. آپ سوچئے کہ ایک سیکرٹری کو یا آپ وفاقی حکومت سے لاتے ہیں یا کسی اور ادارے سے لاتے ہیں، وہ آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، ایک نیا محکمہ ہے، اس کو سمجھتا ہے، 2-3 مہینے کے بعد پھر ایک پلان بناتا ہے، اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے لگتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک طرح سے یہ ورڈکٹ ہے حکومت جو اپنے اوپر دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ بے شک روز بدل دیں. 360-65 دن ہے، اس میں سے 300 بے شک سیکرٹری بدل دیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1-2 محکمہ پنجاب کے ایسے تھے جس میں 3 دن میں 4 سیکرٹری بھی بدلے گئے ہیں، یا 2 دن میں 3 سیکرٹری بدلے گئے ہیں. اپوائنٹمنٹ ہوئی کینسل ہوئی، اپوائنٹمنٹ ہوئی کینسل ہوئی، ایک اور اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ورڈکٹ ہے جو حکومت اپنی پرفارمنس پہ دے رہی ہے. اس وجہ سے اس کو آپ ایک لٹمس ٹیسٹ سمجھیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، بعض دفعہ اخبارات کے اندر بھی آیا ہے، آرٹیکلز کے اندر بھی آیا ہے کہ پنجاب کے اندر کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور ایک طریقہ کار جو کرپشن کا سامنے آیا ہے وہ ہے لوگوں اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ لیکن یہ جو چیف سیکرٹری ہیں ان کی ریپوٹیشن تو اچھی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کامران علی افضل صاحب اگر ان کی اپوائنٹمنٹ جو آج ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھے افسر ہیں. تو اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے افسر جو ہیں ان کو. اور جواد صاحب کی بھی ریپوٹیشن اس معاملے تو جواد صاحب کی ریپوٹیشن بھی اچھی تھی جو آؤٹ گوئنگ چیف سیکرٹری. جی بالکل، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے افسر لگائے ہیں. اور اگر یہ بڑے، اور ان کا تو مجھے معلوم ہے کہ بڑے اچھے افسر ہیں، اور اگر پچھلے بھی اچھے افسر ہیں اور یہ بھی اچھے افسر ہیں، کیونکہ جواد صاحب سے بھی میری 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خرابی افسران میں نہیں تو پھر خرابی کس جگہ پہ ہے. اور میں اس کو اب لے کر جاؤں گا، اس بات سے جوڑوں گا جو وسیم اکرم پلس پہ مت آئیے گا ڈاکٹر صاحب، معافی چاہتا ہوں. کھوکر نہیں، دیکھیے کھوکر صاحب کی بات پہ غور کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بدل رہے ہیں، آبویسلی کوئی وجہ ہوگی.
تو یہ وہی وجہ ہے جس پہ یہ وفاقی حکومت میں یہ کہتے تھے، پہلے یہ کہتے تھے کہ ٹاپ اگر ٹھیک ہو تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر نیچے سب خراب ہو تو کپتان اکیلا کیا کرے. اب یہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ کپتان ٹھیک لگائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا نیچے سب کچھ ٹھیک کریں گے تو اکیلا کپتان کیا کرے گا. پنجاب بھی بالکل مرکز کی طرح. اب یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اپوائنٹمنٹ چیف منسٹر نے خود کی ہے. اس سے پہلی اپوائنٹمنٹس میں جو تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اسلام آباد بیٹھ کے پنجاب چلائیں گے، ان کی مرضی کے افسران لگیں. اس دفعہ یہ چیف منسٹر کا فیصلہ تھا کہ میں نے اپنی ٹیم چینج کرنی، بیکاز آئی ہیو ٹو گو آنسر دی پیپل. جی یہ ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو تو نہیں اچھے برے کی تمیز، مگر چیف منسٹر صاحب کو تھی. اب فائنلی چیف منسٹر صاحب نے اچھے افسران لگائے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو برے افسران لگا رہے تھے، اور اب پنجاب ٹھیک. وہ آپ نے جو غریب کی بات کی نا ملک صاحب، ویسے گیلپ سروے مانتے ہیں، میں بریک کے بعد آیا تو اس گیلپ سروے کے اوپر بھی 54% خوش ہیں کہ غریب کے لیے اچھا کام کیا، 38% یا تو کہتے ہیں اچھا نہیں کیا یا بہت خراب ہے یا خراب ہے، 41% اچھا ہے، 13% بہت اچھا. سو وین یو سے کہ پور یہ کیس اپوزیشن لڑنا، میں جاؤں گا آپ کے پاس کہ کیا ویئر ڈو یو اسٹینڈ ود دس. اگین کوسچن کمز ڈاؤن ٹو دس کہ یہ ساری یہ ہائیسٹ لیول دیکھیں موٹی بات تبدیلیاں ہیں، آئی جی اینڈ چیف سیکرٹری ہائیسٹ لیول تبدیلیاں. کے پی میں کتنے چینج دیکھیں موٹی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ہر صوبے کی ظاہری بات ہے چیف ایگزیکٹو الگ ہے، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہیں اپنی ٹیم لانی ہے یہ ان کا رائٹ ہے. موٹی بات کر لیتے ہیں. 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اے ڈی جی خواجہ کی کوئی ریپوٹیشن خراب ہے؟ یا یہ جو ابھی آئی جی کلیم امام صاحب جو ہیں آئی جی موٹر ویز ہیں، کیا ان کی ریپوٹیشن خراب ہے؟ سندھ میں تو سب سے زیادہ پولیس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے نا. جو ماورا آئین وہاں پر مقدمات درج ہوتے ہیں، ماورا آئین وہاں پر جو لاقانونیت ہے، کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. ایک یہ بھی جواب بتا دیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا پرابلم تھا، ان کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ تھا. اب صرف جو ہے وہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت جواب دہ نہیں ہے، 13 سال سے ان کی حکومت بھی ہے. جہاں تک رہ گئی بات، ہم نے 62 CEOs لگائے ہیں، تھرو کمپیٹیٹیو پروسیس لگائے ہیں. اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ان کے بعد شارٹ لسٹ ہو کے کیبنٹ اپروو کرتی تھی. پہلی بار یہ حکومت ہے جو کمپلسری ریٹائرمنٹ کے اوپر لے کر آ رہی ہے چیزوں کو. اگر ایک آفیسر ہے 15 سال 20 سال اگر اس نے کچھ پرفارم نہیں کیا اور وہ کہتا ہے اسی بیس پہ کہ میں افسر بھرتی ہو گیا ہوں CSS کر کے، تو میں نے آج جو ہے وہ 60 سال کی عمر تک ریٹائر ہونا ہے، اس کو آپ ریٹائر کر سکتے ہیں. ہم نے ریٹائرمنٹ کر کے دی ہے. اسی طریقے سے ہم نے 19 گریڈ سے آنورڈ ہم نے 4 اسپیشلائز سٹریمز بنا دی ہیں، بیوروکریسی کے لیے بنائی ہیں. پہلی بار ان کو KPIs دی ہیں، ان KPIs کے ساتھ جوڑا ہے ان کے ٹینیور کو. کیونکہ آپ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریفارمز ہم لے کر بھی آئے ہیں. خود تعریفیں یہ کیا کرتے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے ان کو بدل کے باہر پھینک دیتے ہیں. کچھ دن پہلے وہ بندہ اچھا ہوتا، کچھ دن بعد خراب ہو جاتا. تو سنیے گا یہ جو ہم نے چینجز کیے ہیں، عثمان نے اور میں نے بیٹھے 3 ہفتے کی ایکسرسائز کے بعد یہ چینجز کیے. بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی، پنجاب کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے. دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں، اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی، اب یہ چلے گا کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ. تو ایسا صحیح کمبینیشن پہ پہنچ گئے تھے. اب یہ اسی کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ قبضہ گروپس کے خلاف کوئی آپریشن کرنا، ان کو ہاتھ ڈالنا، کیا کبھی کسی حکومت نہیں؟ لیکن یہ کیا ہوا تھا کہ اتنا اچھا کمبینیشن خراب کیسے ہوا؟ دیکھیں ہم نے الٹیمیٹلی آبجیکٹو کیا ہے، آپ آبجیکٹو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بڑے بڑے قبضہ مافیاز یہی تو پوچھ رہے ہیں آبجیکٹو کیا ہے. تو بڑے بڑے قبضہ مافیاز پہ ہاتھ پڑا، اور جس نے قبضہ مافیا کو ہاتھ ڈالا اس کو آپ نے نکال کے باہر کیوں کر دیا؟ ایسی بات نہ کہیں کہ قبضہ مافیا پہ ہاتھ ڈالا، باہر نکال کے رکھ دیا. ہم نے ان کے اوپر قبضہ مافیا کو بھی نکیل ڈالی ہے. ہم نے وہ جرائم پیشہ لوگ ان کو سن لیں ہم نے جرائم پیشہ لوگوں کو بھی ہاتھ ڈالا ہے. پیچھے ویژن کس کا ہے؟ اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر گھر کا کو پیچھے ویژن کس کا ہے؟ گائیڈ لائن کس کی ہے؟ پرائم منسٹر کی ہے، چیف منسٹر کی ہے. آپ ان کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں افسر رہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بیوروکریسی ہمیشہ ڈیفرنٹ پوسٹوں پہ کام کرتی ہے. اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو رہنا چاہیے. یہ نوبڈی سیئنگ کہ ان کو رہنا چاہیے. صرف
آپ کی فلسفی بیہائنڈ چینجز کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کہتے تھے کہ کمال کمبینیشن بن گیا، میں نے ڈاکو انہوں نے کر دیے، انہوں نے قبضہ مافیا توڑ دیا، اور سڈنلی آپ اٹھا کے اگلے دن ان کو گھر بھیج دیتے، مطلب اس نے کیوں بھیجا؟ بات جی پھر اگلا بھی آئے گا تو جہاں اچھا کام، اگر روٹیشن کی بنیاد پہ کام ہے تو اچھی بات ہے، بریک جہاں اچھا کام ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں.